الرحمن الرحیم باب ما جاء فی البول ما یوکل لحمہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے فضلات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء کے نزدیک ان کے فضلات یعنی اس کا پیشاب، اس کی مینگنی اگر ہو، اس کا لید ہو یا گوبر ہو، جانوروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ لیکن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے فضلات میں اختلاف ہے کہ ان کی مینگنیاں یا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس باب میں، اس مسئلے میں 3 امام ایک طرف ہیں اور 3 امام ایک طرف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 حضرات کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے۔ اور 3 اماموں کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 حضرات کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آیا؟ استدلال حدیث میں آتا ہے کہ یہ سن 2-3 ہجری کے قریب یہ قبیلہ عرنا یعنی عرینا قبیلہ کے کچھ لوگ، بعض نے 6 لکھا ہے، بعض نے 8 لکھا ہے، بعض نے 10 لکھا ہے، بعض نے 12 لکھا ہے وغیرہ ذالک، کچھ لوگ مدینہ میں آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور جوا بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جوا بیماری ایسی بیماری ہے جس میں آدمی کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، رنگ زرد ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو جوا بیماری میں مبتلا ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ جہاں یہ بیت المال کے جو اس کے صدقے کے جو ہونٹ ہوتے تھے، وہ جہاں پر مدینہ کے باہر ایک مقام تھا وہاں پر چرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو وہاں بھیج دیا کہ بھئی جاؤ ان اونٹوں کا دودھ پیو، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیشاب بھی پیو، اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے، انہوں نے اونٹوں کا دودھ پیا، پیشاب پیا، یہ لوگ ٹھیک ہو گئے، جوا بیماری سے ٹھیک ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ لوگ کیا ہوئے؟ مرتد ہو گئے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور قربانی کے جو صدقے کے اونٹ تھے اس کو ہانک کر لے گئے۔ دوسرے چرواہے نے جان چھڑائی، آ کے مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر کی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا، وہ سب کو پکڑ کے لے آئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ایک یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں الٹی سمت میں کاٹ دیا اور سیخ، لوہے کی سیخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دیں اور حرہ مقام کے اندر ان کو پھینک دیا، اور وہاں پر ان کے خون، تھوڑا تھوڑا خون نکلتا تھا اور گرمی کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اب یہ جو 3 امام ہیں یہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی حضور نے ان کو کیا کہا؟ اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے فضلات پاک ہیں، ان کا پیشاب پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، پاک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پاک نہیں ہے۔ 3 حدیثیں ہیں ان کے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں جو فقہا نے اس حدیث کو نہیں لیا اور دوسری 3 روایتوں کو لیا ہے۔ وہ 3 روایتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی روایت
پہلی روایت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ جو جانور، جو بکری مینگنیاں کھاتی ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلالہ، یعنی جو جانور مینگنیاں کھاتا ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلالہ جانور کے دودھ اور گوشت سے منع فرمایا کہ جو جانور اپنی مینگنیاں کھاتا ہے اور اس کو باہر بھی چرنے کے لیے بھیجو تو وہ مینگنیاں کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، اس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے، اس کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے، کہ اس کے مینگنی کھانے سے دودھ کے اندر بھی بدبو آتی ہے، گوشت کے اندر بھی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر مینگنیاں پاک ہوتی، حلال ہوتی، تو حضور علیہ السلام اس کے دودھ اور گوشت سے منع نہ فرماتے، اس کے دودھ اور گوشت سے منع نہ فرماتے۔ نمبر 3، آپ نے نور الانوار کے اندر وہ حدیث پڑھی ہے کہ اس حدیث کو نسخ کرنے کے لیے وہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، اور ایک آپ نے پچھلے ابھی باب کے اندر جو واقعہ آپ نے پڑھا کہ 2 قبروں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو عذاب پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب پیشاب اگر پاک ہوتا تو اس کی وجہ سے عذاب کیوں ہوتا؟ پیشاب ناپاک ہے، اس سے نہ بچنے کی وجہ سے تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ بھئی پیشاب کے قطروں سے بچو، عام طور پہ قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، غالباً ابو داؤد، مسلم یا ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے تو وہ اپنی جوتی کو دیکھ لے، اگر اس کی جوتی میں کوئی قذر ناپاکی ہے تو اس کو صاف کر لے، پھر اس میں نماز پڑھے، اور اگر ناپاکی نہیں ہے تو پھر پڑھ لے۔ تو اب راستے میں اس زمانے میں مینگنیاں اور لید اور گوبر یہی چیزیں تو ہوتی تھی، وہ تو بڑا سادہ زمانہ تھا، اس زمانے میں اتنے کوڑے کرکٹ گندگیاں تو نہیں ہوتی تھی، عام طور پہ یہ گدھا، خچر، اونٹ، گھوڑا، بکری، یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور ان چیزوں کی یہی چیزیں جو ہے نا، ان میں سے جو ہے نا وہ اونٹ بھی کھایا جاتا ہے، اور گائے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، بکری اور دمبے کا بھی کھایا جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اگر یہ چیزیں پاک ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے کہ بھئی اس کو پہلے دیکھ لو، اگر اس میں ناپاکی ہے تو اس میں نماز نہ پڑھو۔ تو معلوم ہوا ان 3 روایتوں سے کہ ماکول اللحم جانوروں کے فضلات کیا ہیں؟ ناپاک۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے تو اس حدیث کی ان 3 اماموں نے تعویل کی ہے، کئی تعویلات کی ہیں۔ پہلی تعویل تو یہ ہے کہ بھئی ان کو حضور علیہ السلام نے پیشاب پینے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشْرَبُوا أَلْبَانِهَا، اس کا دودھ پیو، اور وَاسْتَقُوا أَبْوَالِهَا، اس کا پیشاب سونگو، بخاری کی روایت میں۔ کیوں کہ عرب کے اندر، حکماء کے اندر جوا بیماری میں اونٹ یعنی معقول اللحم خصوصی طور پہ، خاص طور پہ اونٹ کے پیشاب کو سونگنے کا یہ رواج تھا، اور یہ اس سے علاج بھی کروایا جاتا تھا کہ اونٹ کا پیشاب سونگنے سے وہ جوا بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو بخاری کی روایت میں یہ نہیں ہے، وہاں پر صرف دودھ کے پینے کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تقریباً کہہ دیا، جیسے کہا جاتا ہے نا میں نے جانور کو بھوسا کھلایا، بھوسا الفت التبن والماء، الفت التبن والماء، حالانکہ بھوسا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں غایت اتحاد کی وجہ سے کہتے ہیں میں نے اس کو بھوسا بھی کھلایا اور پانی بھی کھلایا، حالانکہ پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی پلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی اس کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، مطلب یہ تھا کہ دودھ پیو اور پیشاب سونگو۔ نمبر 3، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے خود جا کے دودھ بھی پی لیا اور پیشاب بھی سونگ لیا۔ نمبر 4، ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہو، اور حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ دودھ اس پیشاب پی لو، ان کی بیماری ان لوگوں کی خاص طور پہ اس کے پیشاب پینے کے اندر اس کی شفا رکھی گئی ہوئی تھی، جبکہ اس کے علاوہ میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیشاب میں شفا ہے یا نہیں ہے، اس کے پیشاب میں شفا ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری تعویلات ان حدیثوں کی ہم کرتے ہیں، اور 3 حدیثیں جو ہم نے بیان کی اس سے ان 3 ہمارے اماموں کا استدلال ہے۔
اب رہ گئی بات ضمنی طور پہ، بات تو یہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ضمنی طور پہ آئی کہ جو چیزیں حرام ہیں، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کرتے ہیں، نور نوار میں آپ نے پڑھی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پیشاب میں شفا نہیں تھی تو پھر حضور نے کیوں کہا پیو؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نے جواب دے دیا ضمناً کہ حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے کہا پیشاب پی لو بس۔ دوسری یہ کہ کوئی چیز حرام ہے، اگر اس کے اندر شفا ہے، آپ کو یقینی پتہ ہے کہ اس چیز کے کرنے سے شفا مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، نمبر 3 اور آدمی حالت اضطرار تک چلا جائے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ اس سے استدلال علاج کرنا جائز ہے۔ اور اگر علاج کے دوسرے طریقے موجود ہوں اور اس طریقے میں علاج کا یقین نہ ہو تو پھر اس کے اندر علاج کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسری بات ضمناً یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے الٹے پاؤں ہاتھ کاٹ دیے اور ان کے آنکھوں میں سلاخیں آگ کی پھیری اور ان کو حرہ مقام کی گرمی میں پھینک دیا، تو لہٰذا قصاص کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا جیسے اس نے کیا ہے ویسے کیا جائے گا یا صرف گردن اتار دی جائے گی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی قاتل نے جیسے کیا ہے مقتول کے اولیاء بھی ایسا ہی کریں گے، قصاص کا یہ طریقہ ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے لا قود الا بالسیف، ابن ماجہ کی روایت ہے لا قود الا بالسیف، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قصاص نہیں ہے مگر تلوار کے ساتھ، بس تلوار کے ساتھ گردن اتار دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو دل کی بھڑاس نکالنا مقصود نہیں ہوتا، قتل کرنا مقصود ہوتا ہے، بس گردن اتار دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو کیا تو بعد میں لکھا ہے کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، حضور نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ جو امیر المؤمنین ہوتا ہے، جو وقت کا امیر ہوتا ہے، وہ سیاستاً ایسی اس کو سزا دے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف اور ہراس پھیل جائے اور کل کو کوئی اور لوگ ایسا نہ کرے، اتنی اتھارٹی اور پاور ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ معاملہ کیا تاکہ کل کو کوئی اور ایسا کام نہ کرے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن سیرین ہے، یہ تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حدود کے تفصیلی واقعات، تفصیلی احکامات، تفصیلی بیان سے پہلے کا ہے، اس وقت یہ تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔